أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں قرآن مجید سے بعض انبیاء علیہم السلام کی بعض دعاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان دعاؤں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت پا چکی ہیں، اس لیے یہ دعائیں بہت مؤثر ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے والی ہیں۔ یہ دعائیں غیر معمولی تاثیرات کی حامل ہیں۔ ان دعاؤں میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑا مضمون بیان کر دیا گیا ہے، یہ کہ ان دعاؤں میں کئی ایک پیشگوئیاں مضمر ہیں، اور یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آزمائشوں کا دور آئے تو انہیں بھی دعاؤں سے کام لینا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں جن دعاؤں کا ذکر کرنا مقصود ہے، اس سلسلہ کی پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی ہے۔ جب ان سے کوئی بھول چوک ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت 24 میں اس دعا کا ذکر فرماتا ہے، یہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دعا کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اخبار بدر 27 مارچ 1903 میں ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، دعا ایسی شے ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا شیطان سے جنگ ہوا تو اس وقت سوائے دعا کے اور کوئی حربہ کام نہ آیا۔ آخر شیطان پر آدم علیہ السلام نے فتح بذریعہ دعا پائی، اور اخبار الحکم 31 مارچ 1903 میں ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اور آدم ثانی کو بھی جو آخری زمانہ میں شیطان سے آخری جنگ کرنا ہے، اسی طرح دعا ہی کے ذریعہ فتح ہوگی۔ اس پروگرام میں جو دوسری دعا پیش کرنا مقصود ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کی طرف سے سخت دکھ دیا گیا اور آزمائشوں میں ڈالا گیا، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بڑے درد اور الحاح کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت 84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کی نسبت سے بیان فرماتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اس آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے، اور ایوب کا بھی ذکر کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے سخت اذیت پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بعض مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کے تعلق میں بعض غیر ضروری باتیں بیان کی ہیں۔ خاکسار بالاختصار بیان کرتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی مخالفت کے پیش نظر اپنے وطن اور اہل و عیال کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ تب ابتلا کے اس دور میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش گوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن عزیز اور بعض عزیز و اقارب کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑے گی۔ بہرحال ابتلاؤں کے دور میں پڑھنے کے لیے یہ ایک انتہائی کارگر دعا ہے۔ اس پروگرام میں جس تیسری دعا کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیش آنے والا ابتلا کا واقعہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے۔ یہ کہ سمندر کے ایک سفر میں ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت 88 میں حضرت یونس علیہ السلام کے اس دعا کے تعلق میں بیان فرماتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان الفاظ میں دعا کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے اگلی آیت میں فرماتا ہے، ہم نے اس کی دعا کو سنا اور غم سے اسے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا سے قبولیت دعا کا ایک گر معلوم ہوتا ہے جسے ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ دعا سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر لیا کرے اور پھر اپنا مدعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا کرے۔ یہی طریق ہر مومن کو اختیار کرنا چاہیے، اور دعا میں تسبیح و تحمید کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں جب کسی کے دروازہ پر کوئی سائل آتا ہے تو وہ پہلے مالک مکان کی تعریف کرتا ہے اور اس کی خوبیوں کے گیت گاتا ہے، اور پھر اپنا مدعا پیش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میرا آنا رائے گا نہیں جائے گا۔ اس پروگرام میں جس چوتھی دعا کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مگر وہ مسلسل کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے چلے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنا اور انہیں ایک بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے عطا فرمایا۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت 90 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کے تعلق میں بیان فرماتا ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور زکریا کو بھی یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو وارث ہونے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت سے اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی دعا کو سنا اور اس کو یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کی خاطر تندرست کر دیا۔ وہ سب لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہم کو محبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہماری خاطر عزت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں قبولیت دعا کا ایک بہت بڑا راز بیان کر دیا ہے، یہ کہ ایک انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک لمبے عرصہ تک متضرعانہ دعاؤں میں لگا رہے اور اعمال صالحہ بجا لائے، خدمت خلق کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے عاجزانہ راہوں کو اختیار کرے، نیز یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اس پروگرام میں جس پانچویں دعا کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غریب الوطنی میں کی گئی ایک عظیم دعا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانہ نبوت سے قبل پیش آنے والے ایک ابتلا میں اپنا وطن چھوڑ کر اپنے وطن سے بہت دور مدین کی طرف جانا پڑا، اور جب وہ مدین کے ایک چشمہ پر پہنچے تو اس کے ارد گرد انہوں نے کئی ایک لوگوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں لوگوں کے اس ہجوم سے ہٹ کر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی طرف بڑھے اور ان سے ہجوم سے ہٹ کر الگ تھلگ ہو کر کھڑے ہونے کا مقصد پوچھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہماری عادت ہے کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ ہو جائیں ہم وہاں نہیں جاتی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور وہ خود یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لڑکیوں پر رحم آیا، اور انہوں نے لڑکیوں کے جانوروں کو اس چشمہ سے پانی پلا دیا، اور اس کے بعد وہ ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ کہ اے میرے رب، میں اس ملک میں مسافر ہوں اور اکیلا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جو کچھ بھی بھلائی کا سامان میرے لیے کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور ادھر ان لڑکیوں نے اپنے باپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے جانوروں کو پانی پلانے کا واقعہ بیان کیا، اور نیز ان دونوں لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کی بہت تعریف کی۔ اس پر ان لڑکیوں کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ ان لڑکیوں کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی ایک لڑکی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک معاہدہ کے تحت نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیت 25 میں اس واقعہ کے تعلق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یعنی یہ کہ میرے رب، اپنی بھلائی میں سے جو کچھ تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور دیار غیر میں ایک اچھا گھرانہ عطا فرما دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔